السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں بدعت کی حقیقت پارٹ نمبر 16 یعنی 16۔ آج کے درس میں ہم یہ سنیں گے بدعت کے نقصانات کیا ہیں۔ نمبر 1، بدعت دوسرے گناہوں سے زیادہ خطرناک اور خراب ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو انسان ڈرتا ہے، مرد ہو یا عورت، کوئی بھی گناہ کرتے ہو ڈرتا ہے، خوف ہوتا ہے دل میں، اور گناہ کے بعد تو انسان کو اور زیادہ ڈر اور خوف دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اسے افسوس ہوتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ لیکن ایک بدعتی انسان یا بدعت پر چلنے والا انسان توبہ نہیں کرتا، اس کو ڈر نہیں لگتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سنت سمجھ کے کر رہا ہے۔ کیونکہ بدعت اسی کو کہتے ہیں کہ انسان ثواب سمجھ کے کرے اور اس کا ثبوت، اس کی دلیل قرآن و حدیث میں نہ ہو۔ تو بدعت کرنے والا انسان یا بدعت پر عمل کرنے والا کوئی آدمی اس کو تو برا سمجھتا ہی نہیں، اس لیے وہ کام بھی کرتا چلا جاتا ہے، نہ کوئی دل میں ڈر، نہ کوئی خوف، نہ کوئی توبہ، نہ کوئی استغفار۔ کتنا خطرناک معاملہ سوچیے۔ اسی لیے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے کہا ان البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، کہ بدعت ابلیس شیطان کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے دوسرے گناہوں کی بنسبت۔ وہ اس لیے لأن البدعۃ لا یتاب منها والمعصیۃ یتاب منها، اس لیے کہ بدعت سے عام طور پر انسان توبہ استغفار نہیں کرتا ہے، لیکن دوسرے جو گناہ ہوتے ہیں انسان اسے توبہ استغفار کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ نمبر 2، بدعت سنت کی ضد ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ انسان کے لیے بدعت سنت کی ضد اپوزٹ ہے۔ تو جب بھی انسان بدعت کر رہا ہے گویا کہ وہ سنت کے خلاف جا رہا ہے، اس کی اپوزٹ جا رہا ہے، اینٹی ہے۔ نمبر 3، کہ بدعت کرنے سے ایسا لگتا ہے کہ دین میں کوئی کمی رہ گئی تھی، نعوذ باللہ۔ کیونکہ بدعت اسی کو کہتے ہیں نا کہ دین کے اندر ثواب سمجھ کے، اچھا سمجھ کے کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، یا کسی نے نئی چیز لائی ہے اس پر آپ عمل کر رہے ہیں، نئی چیزوں پر جس کا ثبوت نہیں، جس کا پروف نہیں، تو کہیں نہ کہیں بدعت پر عمل کرنے والا انسان یہ کہنا چاہ رہا ہے عمل کے ذریعے کہ نعوذ باللہ شریعت میں کوئی کمی رہ گئی تھی، اس لیے یہ اس کو بڑھایا جا رہا ہے اور نئی چیزیں لائی جا رہی ہیں، استغفر اللہ۔ چوتھا نقصان یہ ہے کہ بدعت کرنے سے قرآن و حدیث کی مخالفت لازم آتی ہے۔ بدعت کا کام کرنے سے، بدعت پر چلنے سے قرآن کی بھی مخالفت ہوتی ہے اور حدیث کی بھی مخالفت ہوتی ہے۔ سفیان ابن عیینہ، یہ بھی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی میقات سے تھوڑا پہلے مدینے کے اندر ہی احرام کی نیت اگر کرنا چاہے تو کر سکتا کہ نہیں؟ بہت سارے میقات ہیں، تو مدینہ والوں کو بھی میقات ہے، تو اب تو مدینے کے اندر آ گیا، لیکن اس وقت تھوڑا سا دور تھا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے جواب میں کیا کہا کہ تھوڑا سا دور ہے، تھوڑا ہی فاصلہ ہے۔ جو لوگ حج و عمرہ پہ آئیں گے ان کو پتہ ہوگا کہ مدینے کا جو میقات ہے بہت قریب ہے، مدینہ سے بہت قریب ہے۔ تو امام مالک نے کیا کہا کہ نہیں، ھذا مخالف للہ ورسولہ۔ سوال کیا تھا کہ حج یا عمرہ کرنے والا انسان میقات پہ تو کرتا ہی ہے نیت، تھوڑا سے پہلے مدینہ بالکل قریب ہے، کیا مدینے کے اندر کر سکتا ہے اور پھر چلا جائے؟ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے اللہ کے لیے، ثواب کے لیے، بس تھوڑا پہلے کیا وہ نیت کر سکتا ہے؟ اتنی سی بات ہے۔ دیکھیے جواب کیا مل رہا ہے، غور سے سنیں۔ کہا ھذا مخالف، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں ھذا مخالف للہ ورسولہ، یہ تو اللہ اس کے رسول کی مخالفت ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ انسان دنیا میں فتنے کا شکار نہ ہو جائے اور آخرت کے اندر اس کے لیے دردناک عذاب نہ ہو۔ اما سمعت قول اللہ تعالی، کیا تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، سورہ نور آیت نمبر 63، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کہا نا کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، خوف کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، ایسا نہ ہو کہ مخالفت کرنے کی وجہ سے کوئی فتنے کا شکار ہو جائے یا پھر دردناک عذاب
میں گرفتار ہو جائے، دردناک عذاب اس آدمی کو پکڑ لے جو انسان نبی کے کسی حکم کی مخالفت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، واضح آیت ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ انسان میقات سے احرام باندھے، احرام کی نیت کرے، کیسے تھوڑا پہلے کر سکتا ہے؟ تو یہ جواب تھا۔ غور کریں وہ لوگ جو کہتے ہیں کیا مشکل ہے، کیا حرج ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی ہم گناہ تو نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں جواب نمبر 5 کہ کیا نقصانات بدعت کے۔ نمبر 5، بدعت کرنے سے نیک اعمال برباد ہوتے ہیں۔ یہ انسان جو بھی نیک، جیسے مثلا میلاد النبی منایا جا رہا ہے، اب اس پر انسان مثلا کوئی 10 روپے خرچ کر رہا ہے میلاد النبی کے اوپر، ثواب ملے گا؟ 1 روپے کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ مثلا ابھی محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اب انسان کھچڑا بنائے گا، ابھی کچھ لوگ بناتے ہیں، استغفر اللہ ہدایت دے، محرم 10ویں تاریخ کو کھچڑا بناتے ہیں، شربت بناتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، یہ سب کیا بدعت ہے؟ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اگر آپ کھچڑا بنانے میں، شربت بنانے میں کوئی چندہ کرنے آپ کے پاس آ رہا ہے، اس کو آپ 10,000 روپے دے دیں خوشی میں، یہ چلو کھچڑا بنے گا، شربت بنا پلا مسلمانوں کو، ثواب ملے گا؟ نہیں۔ 1 لاکھ کا بھی آپ کھچڑا بنا دیں اور 1 لاکھ کا بھی شربت بنا کے پلا دیں، آپ کو 1 روپے کا بھی ثواب نہیں ملے گا، پورا پیسہ آپ کا پانی میں چلا گیا، گٹر میں، نالے میں، بلکہ پلس آپ گنہگار بھی ہوں گے۔ تو کچھ بدعتیں ایسی ہیں کہ اس کو کرنے سے ثواب خیر ملے گا ہی نہیں، لیکن کچھ بدعتیں ایسی اس کی وجہ سے دوسرے اعمال بھی برباد ہوتے ہیں۔ یہ اس کے نقصانات ہیں کہ بدعت سے اعمال برباد ہوتا ہے، دنیا میں ذلت و رسوائی ہوتی ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے، اور بہت سارے نقصانات ہیں بدعت کے، جس کو انشاءاللہ دلیلوں کے ساتھ اگلے درسوں میں بیان کیا جائے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔